یہ زبان پر دعا کا آ جانا بلا وجہ تو نہیں، تم بس یقین سے مانگو، تمہارا اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے صبر کی راہ آسان نہیں ہوتی، اسی لیے وہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تم اپنے رب کے لیے صبر کرو، وہی تمہیں راستہ دکھائے گا اور اس سے کہیں زیادہ دے گا جس کے لیے تم نے صبر کیا۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کی کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ اللہ کو ٹوٹے دل سے بے حد محبت ہوتی ہے، اسی لیے دکھی دل والے اللہ کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ غم نہ کرنا کہ دنیا تمہارے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہو جانا کہ دنیا کا مالک تو تمہارے ساتھ ہے۔ تمہاری اگلی دعا اب قبول کی ہوگی، تمہارے نصیب کو اب تمہارے صبر پر فتح ہوگی۔ ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں تو یقین جانو اس وقت سے ہی مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ناممکن کچھ بھی نہیں، تم نے جو صبر کیا اس کا صلہ معجزوں میں ملے گا، تم بس اللہ پر یقین رکھو۔ اللہ تمہاری زندگی سے گزرنے والے ہر واقعے سے واقف ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ تم سب اس پر چھوڑ دو۔ واحد اللہ کا در ہے، جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں، سکون ملتا ہے۔ وہ آزماتا تمہیں اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز سے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی لکھ سکتا ہے، اور تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ تمہارا وقت بھی آئے گا اور دیکھنا تب اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا۔ زندگی میں ایک چیز لازمی تمہارے کام آئے گی، تمہارا اللہ کی خاطر صبر کرنا۔ اللہ تمہارے دل کی وہ مراد بھی پوری کر دے گا جس کے لیے تم دن رات دعا کرتے ہو۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز سے راضی کرنا پڑتا ہے۔ جب بات تہجد تک جا پہنچے تو پھر ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کی امید نہ ہو۔ کیوں سوچتے ہو اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے؟ وہ تو جو آنسو تم بہا نہیں پاتے ان کی وجہ بھی جانتا ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ اللہ تو شرک سے بھی زیادہ قریب ہے؟ ہم لوگ پتہ ہے پریشان اور مایوس کیوں ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ سارا فوکس اس بات پر کرتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کتنا بڑا ہے یا ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے حالات کیسے ہیں، جبکہ ہمیں تو اپنا سارا فوکس اس بات پر کرنا چاہیے کہ جس نے مسائل کو حل کرنا ہے، جس نے ہماری دعاؤں کو قبول کرنا ہے، وہ کتنا بڑا ہے، اس کی قدرت کتنی وسیع و عارض ہے۔ ہمیں تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ کوئی عام ذات نہیں ہے، وہ اس کائنات کا مالک ہے اور اس کی مرضی سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک پتا بھی ہلتا ہے نا تو اللہ کو اس کی بھی خبر ہوتی ہے۔ تو کیوں پریشان ہو حالات سے، اپنے مسائلوں سے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور اپنے تمام معاملات اس کے حوالے کر دو، اور اپنے اللہ پر یقین رکھو، توکل رکھو، اور دیکھنا وہ تمہارے معاملات کیسے ٹھیک کر دے گا۔ وہ اللہ ہے تمہارا، تم یقین کرو، وہ تمہارے دل کے کونے میں چھپی ہوئی بات کو بھی تم سے بہتر جانتا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، وہ دل کی تمام تر باتیں جو تم اللہ کو اپنا دوست سمجھ کر بتاتی ہو، وہ سب محبت سے ان سب باتوں کو سنتا ہے۔ وہ تمام دعائیں جو تم نے اللہ سے مانگ رکھی ہیں، وہ سب سنی ہے اللہ نے، وہ سب سنبھال رکھی ہیں ایک بہترین وقت کے لیے۔ وہ تمام آنسو جو اللہ کے سامنے تم نے بے بس ہو کر بہائے ہیں، اللہ ان کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ تم شیطانی وسوسوں کو اپنے دل سے نکال کے دور پھینکو اور کہو اپنے دل کو کہ میرے اللہ کا چنا ہوا راستہ تیرے چنے ہوئے راستے سے بہتر ہے۔ کہو اپنے دل سے کہ اللہ کا عطا کرنے کا طریقہ تمہارے سوچے ہوئے طریقے سے بہتر ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کو پیار نہیں تم سے، یقین جانو تمہارا رب بہت پیار کرنے والا ہے۔
ایک انسان جس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے نا، وہ تھک بھی جاتا ہے، اس کے دل میں وسوسے بھی آتے ہیں، مگر وہ نا امید نہیں ہوتا۔ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے اس کے معاملے کو سلجھانے کے لیے کون سا راستہ چنا ہے۔ لاکھ دفعہ بھی اس کو وسوسے آئیں، اس کے دل میں ایک اطمینان، ایک یقین ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے میرے لیے کچھ بہترین ہی سوچا ہے، کچھ ایسا سوچا ہے کہ اس کا دل خوش اور مطمئن ہو جائے گا۔ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تو سننے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ تو تمہیں بھی تو اللہ پر یقین ہے نا، اپنے اللہ پر کہ وہ عطا کرنے والا ہے۔ صبر کرتے کرتے تھک گئے ہو، میں بتاؤں اللہ آزماتا تو ان کو ہے جن سے اسے پیار ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہیں صبر کی توفیق پتہ ہے کیوں دی؟ کیونکہ اللہ تمہیں بے حساب اجر دینا چاہتا ہے۔ جانتے ہو نا صبر کا اجر تو بے حساب ہوتا ہے۔ اپنے دل کو بتاؤ کہ اللہ جانتا ہے تمہارے دل کے کسی گہرے کونے میں چھپے آرزو کو بھی۔ اپنے دل کو بتاؤ کہ یہ آزمائش تو ختم ہو جائے گی، مگر اس آزمائش میں جو اللہ کی محبت ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تم مت پریشان ہو، اللہ کچھ بھی